اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 17، فصل 7، حبش کے لیے مسلمانوں کا خاص رویہ۔ ابو داؤد اور مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ملتا ہے جس میں حبش کے متعلق آپ نے یہ پالیسی متعین فرما دی تھی، یعنی حبش کے لوگ جب تک تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی انہیں چھوڑے رکھو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے خلفائے راشدین کے دور میں حبش کی طرف کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ اس ارشاد میں جو مصلحت تھی، ممکن ہے کہ اس میں کسی حد تک اس بات کا لحاظ بھی ہو کہ اہل حبش نے مسلمانوں کو ان کی مصیبت کے وقت جو پناہ دی تھی اس کی رعایت کی جائے اور اپنی طرف سے ان کے خلاف پہل نہ کی جائے، تاکہ دنیا کو کبھی یہ غلط فہمی لاحق نہ ہو سکے کہ مسلمان ایک احسان فراموش جماعت ہیں۔ لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ حبش کی جغرافی پوزیشن اور اس کی سابق تاریخ کو دیکھتے ہوئے غالباً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ اسلام کے جغرافی مرکز یعنی حجاز کے تحفظ کے لیے حبش سے تعلقات کا درست رہنا ضروری ہے۔ اسی مصلحت سے آپ نے یہ ہدایت فرمائی ہوگی کہ جہاں تک اسلام کی دعوت کا تعلق ہے وہ پرامن طریقے سے اس ملک میں پھیلائی جاتی رہے، لیکن جنگ سے حتی الامکان پرہیز کیا جائے۔ مقوقس مصر کا رویہ۔ صلح حدیبیہ سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط اطراف و نواح کے بادشاہوں کو بھیجے تھے ان میں سے ایک اسکندریہ کے رومی بطریق کے نام بھی تھا، جسے عرب میں مقوقس کہتے تھے۔ رحمت للعالمین جلد اول صفحہ 206 تا 224 کے بموجب یکم محرم 7 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مختلف حکمرانوں کے نام دعوتی مکاتیب لکھوا کر اپنے سفیروں کے ہاتھ روانہ کیے تھے ان میں سے بیشتر عیسائی تھے اور ان کا رد عمل بھی بہتر رہا۔ حبش کے شاہ نجاشی اصحمہ بن ابوالجبز نے اسلام قبول کر لیا۔ بحرین کا حاکم منذر بن ساوا مسلمان ہو گیا اور اس کی رعایا میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ عمان کے حکمرانوں جعفر و عبد فرزندان جلیدی نے بھی غور و تأمل کے بعد اسلام کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ دمشق کا حاکم منذر بن حارث بن ابو شمر پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پا کر بگڑا، پھر اپنے اوپر قابو پا کر سفیر کو باعزاز رخصت کیا۔ یمامہ کے حاکم حوضہ بن علی نے اسلامی حکومت میں سے نصف حصے کا مطالبہ کیا اور چند ہی روز بعد ہلاک ہو گیا۔ بیت المقدس میں شاہ قسطنطنیہ کے تحت ہرقل فرما روا تھا۔ اس نے نامہ نبوی کے موصول ہونے پر بڑا دربار منعقد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے پوری تدبیر کی۔ اتفاق سے ابو سفیان تجارت کے لیے وہاں گیا ہوا تھا اور اسے دربار میں بلا کر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے سوالات کیے جن سے وہ ان کے لیے نبی ہونے کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں اس نے ابو سفیان کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا تاثر یوں بیان کیا: نبی موعودہ کی یہی علامتیں ہم کو بتائی گئی تھیں۔ میں سمجھتا تھا کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن یہ نہ سمجھتا تھا کہ وہ عرب میں سے ہوگا۔ ابو سفیان، اگر تم نے سچ جواب دیے ہیں تو وہ ایک روز اس جگہ کا جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، شام و بیت المقدس، ضرور مالک ہو جائے گا۔ کاش میں ان کی خدمت میں پہنچ سکتا اور نبی کے پاؤں دھویا کرتا۔ رحمت للعالمین جلد اول
فروہ بن عمرو خزائی جو علاقہ شام پر قیصر کی طرف سے گورنر تھا مسلمان ہو گیا۔ قیصر نے اسے بلا کر حکم دیا اسلام چھوڑ دے۔ فروہ نے انکار کیا، جس کے نتیجے میں پہلے اسے قید کیا گیا، پھر شہید کر دیا گیا۔ اسی سلسلے میں مقوقس مصر کو جو خط لکھا گیا تھا اس کے بارے میں فاضل مؤلف نے جو کچھ تحریر کیا ہے وہ اوپر پیش کر دیا گیا ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتا یہ نامہ گرامی لے کر جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے اسلام تو قبول نہ کیا مگر ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا اور جواب میں لکھا، مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک نبی آنا بھی باقی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ شام میں نکلے گا، تاہم میں آپ کے ایلچی کے ساتھ احترام سے پیش آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھیج رہا ہوں جو قبطیوں میں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ ابن سعد۔ ان لڑکیوں میں سے ایک سیرین تھیں، دوسری ماریا قبطیہ۔ عیسائی حضرت مریم علیہ السلام کو ماریا کہتے ہیں۔ مصر سے واپسی پر راستے میں حضرت حاطب نے دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا اور وہ ایمان لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے سیرین کو حضرت حسان بن ثابت کی ملک یمین میں دے دیا اور حضرت ماریا رضی اللہ عنہا کو اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ ذی الحجہ 8 ہجری میں انہی کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، الاستیاب الاصابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نجران کے عیسائی۔ 9 ہجری میں نجران کی عیسائی جمہوریت کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان ہے۔ اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں شامل تھیں اور کہا جاتا ہے کہ 1,20,000 قابل جنگ مرد اس میں سے نکل سکتے تھے۔ آبادی تمام تر عیسائی تھی اور 3 سرداروں کے زیر حکم تھی۔ ایک عاقب کہلاتا تھا جس کی حیثیت امیر قوم کی تھی، دوسرا سید کہلاتا تھا جو ان کے تمدنی و سیاسی امور کی نگرانی کرتا تھا، اور تیسرا اسقف بشپ تھا جس سے مذہبی پیشوائی متعلق تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور تمام اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ ملک کا مستقبل اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تو عرب کے مختلف گوشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وفد آنے شروع ہو گئے۔ اسی سلسلے میں نجران کے تینوں سردار بھی 40 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینے پہنچے۔ اس موقع پر وفد کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی دعوت توحید پیش کی اور سلسلہ نبوت کی حقیقت واضح کرتے ہوئے عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت عیسیٰ اور دوسرے غلط تصورات کا ابطال کیا۔ اس دعوت سے وفد کے بعض لوگ متاثر ہو گئے مگر ان کے سرکردہ اسوقوں اور پادریوں کی ہٹ دھرمی بیچ میں رکاوٹ بن گئی۔ اس پر خدا کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت مبالغہ دی کہ اگر تمہیں اپنے عقیدے کی صداقت کا پورا یقین ہے تو آؤ ہمارے ساتھ مل کر خدا سے دعا کرو کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تو ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس سے وفد کے صاف دل ارکان کے علاوہ دوسرے عیسائی اور غیر عیسائی عوام پر بھی یہ حقیقت کھل گئی کہ مسیحیت کے نجرانی پیشوا ایسے عقائد پر چل رہے ہیں جن پر خود ان کو بھی پورا یقین نہیں ہے۔ آخر کار اہل نجران کی درخواست پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صلح نامہ انہیں لکھ کر دیا جسے ہم واقعاتی حصے میں درج کر رہے ہیں۔ مرتبین۔ خاتمہ فصل بالفاظ مرتبین۔ 2 چیزیں اور ایسی ہیں جو اس فصل سے متعلق ہیں۔ ایک یہ کہ روم و ایران کی کشمکش میں مسلمانوں کی اخلاقی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں، اور دوسری یہ کہ تبوک میں مسلمان عیسائیوں کے خلاف برسر پیکار ہونے پر مجبور ہوئے۔ ان میں سے روم و ایران کی کشمکش کا مفصل قصہ تو غلبہ روم کی پیشن گوئی ملاحظہ ہو جلد اول کا باب پیشن گوئیاں کے زیر عنوان درج ہے، اور غزوہ تبوک کا بیان غزوات کے سلسلے میں جلد 6 میں شامل ہے۔